ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سب تعریفیں ثابت ہے اللہ کے لیے جو پالن ہار ہے سارے جہانوں کا، قیامت کے دن کا مالک، انتہائی مہربان رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما، وہ سیدھی راہ جن پر تو نے انعام کیا، جیسے نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہیدوں کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ منعم علیہم کی جماعت اور ان کی تفسیر کئی پچھلے جمعات سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کا تتمہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں جہاں ایمان والوں کا پہلے ذکر کیا ہے اور ان کی کامیابی کی ضمانت دی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان کے بعد اللہ رب العالمین نے
کافروں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، نفاق رکھنے والے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کا بیان ہو چکا تھا یہاں، اور کافروں کا بھی آیات کریمہ کی روشنی میں بیان ہوا تھا، اور منافقین کی بھی کچھ صفتوں کو اللہ رب العالمین نے جو ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ کچھ باتیں ان میں سے رہ گئی تھیں جن کو آگے اللہ رب العالمین نے آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ہی ایمان لائیں گے جیسے بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا؟ اور کبھی کبھی مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اور وہ مذاقاً کہتے ہیں، استہزاء کے انداز میں، استخفاف کے انداز میں، مومنوں کو، مسلمانوں کو حقیر سمجھنے کے انداز میں وہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم نہیں مانا، استہزاء کرتے ہیں۔ ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، اپنی جماعت میں جاتے ہیں تو ہم ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، ان سے مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اللہ کہتا اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان سے مذاق کرے گا اور ان کی سرکشی کو اور اللہ بڑھا دے گا، ان کی بدماشی کو اللہ بڑھا دے گا۔ وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، حیران، پریشان، سرگرداں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، ہدایت کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، عمل صالح کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، حدیث و قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، پسے پست ڈال دیا اور گمراہی کو اختیار کیا۔ بدبختی، بدنصیبی، ہرما نصیبی کو انہوں نے اپنا مقدر بنا لیا۔ اللہ کہتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم۔ ایسا کرنے سے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنا لینے سے ان کی تجارت میں کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا، کچھ بھی ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے، سیدھی راہ پر چلنے والے بھی نہیں ہیں، انعم علیہم کی جماعت میں سے بھی یہ لوگ نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم۔ ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ایسے لوگوں کی جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، ان کی مثال ایسے جیسے کسی نے آگ جلائی، جب آگ جل گئی تو اگل بگل میں روشنی ہوئی، اضاء لہم مشوا فیہ، تو اس میں وہ چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور آگ بجھ گئی، اندھیری آ گئی تو اس میں وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی نگاہوں کو چھین لیتا، روشنی ان سے ختم ہو جاتی،
اور کان کی سماعت بھی ختم ہو جاتی. رہی آگے پیچھے اللہ نے بیان فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ لوٹنے والے نہیں. جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ بہرے ہیں یعنی حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق کو نہیں سنتے، قرآن حدیث کی باتوں کو نہیں سنتے. حق بات دیکھنے سے وہ اندھے ہیں، قرآن حدیث کی بات کو دیکھتے نہیں، قرآن حدیث کی بات کو بولتے بھی نہیں، گونگے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. اور آگے اللہ نے فرمایا یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، جس بارش میں گرج ہو، کڑک ہو، ڈراؤنی اندھیریاں ہوں، بادل نے آ کر گھیر لیا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، گرج چمک زوردار ہو رہا ہے. تو یہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو موت سے ڈر کر کے، موت سے بچنے کے لیے انگلیاں کان میں ٹھونس لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو ایسا کرنا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا. یہ منافقین کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، بد اتواری ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، بد کرداری ہوتی ہے، تو ان کی یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ حق کو چھوڑ کر ناحق کو اپناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہدایت ہے، یہی صحیح ہے. کتنا بھی غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور ہم جو کرتے ہیں ہمارا یہ کام ہی صحیح ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ولہما فی روایت عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا خاصم فجر. بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا منافقین کی 3 پہچان ہے. منافق آدمی کی 3 پہچان ہے. منافقین کو کہا جاتا ہے کافروں کے ساتھ بھی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، بے ایمانوں کے ساتھ بھی ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہر منہ میں چوما، ادھر گئے تو ان کے ساتھ، ادھر گئے تو ان کے ساتھ. ان کو منافق کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقین کی 3 پہچان ہے، ان کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں، سچ کہتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹا ہو. منافقین کی پہلی پہچان کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب. جب وہ بات کرتا ہے، جب بولی بولتا ہے تو جھوٹی بات بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. دوسری پہچان ان کی جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور تیسری اس کی پہچان جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے. اور بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی ایک پہچان اور ہے، جب وہ آپس میں بات چیت کرتا ہے تو رہ رہ کر کے ان کی زبان سے گالی نکلتی ہے، بد زبانی نکلتی ہے، زبان سے وہ گالی نکالتا ہے. یہ بھی منافق کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی پہچان ہے. اور اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں
सूरह निसा के अंदर बयान फरमाया, वैजा कामू इला सलात कामू कुसाला युराउन अन्नास। मुनाफिक नमाज भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग तो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज बड़े ढीले अंदाज में पढ़ते हैं, बिल्कुल काहली अंदाज में। ऐसा लगता है कि अभी कहीं से मर करके उठा, कब्र से उठ करके आया है। ना रुकू का ठिकाना, ना सजदे का ठिकाना, ना किसी का पता। वो मरियल अंदाज में नमाज पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को। दूसरी सिफत बहुत ढीले अंदाज में पढ़ते हैं, और दूसरी सिफत उनकी ये होती है कि बहुत अच्छे अंदाज में ज्यादा देर तक लंबा क़याम तो क़याम, रुकू तो रुकू, सजदा तो सजदा, बैठा है तो बैठ करके तस्बीह कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए। धोखाबाज, युराउन अन्नास, लोगों को धोखा देते। आगे अल्लाह ने फरमाया, उसी सफा में आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाए वला इलाहा हाउलाए। वो तज़ब्जुब में पड़े हुए, न इधर न उधर, दोनों तरफ, न इसको अपनाते हैं न उसको अपनाते हैं, न मुसलमानों के हैं न काफिरों के हैं, न ईमान वालों के हैं न बेईमानों के लिए हैं, किसी के लिए। और आगे वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी सफा के अंदर बयान फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार। बेशक मुनाफिकीन का अंजाम सबसे निचले जहन्नम के सबसे निचले तबका में हो। जो इन सिफात का हामिल होगा, अल्लाह कहता है कि इनका ठिकाना जहन्नम में सबसे निचले तबका में होगा। और जहन्नम में सबसे निचले तबका का नाम क्या है? हाविया। सूरह कारिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। वो हाविया क्या है, क्या चीज है? बहुत तेज तर्रार गर्म आग है। क्या मुनाफिकीन का अंजाम हाविया में होता है? वो इंतहाई बदतीनत बद किरदार होते हैं। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में मुनाफिकीन ने जो किरदार अदा किया, किसी ने और इतना किरदार अदा नहीं किया। इतना घिनौनी तारीख इनकी है। कुरान करीम में मुख्तलिफ उसलूब में मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मजमून को बयान फरमाया है, और तारीख की किताबें, सीरत की किताबों में इसका बेशुमार जगहों में जिक्र आया। सूरह तौबा आयत नंबर 107 अल्लाह ने बयान फरमाया, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। और आगे की आयत में फरमाया, ला तकुम फ़ीहा अबदा। देखिए, मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई, दिखाने के लिए मस्जिद बना दी। मस्जिद तो बहुत अच्छी चीज है, अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। तो उन्होंने एक मस्जिद बनाई मुसलमानों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए, ईमान वालों को धोखा देने के लिए। एक कमीनगाह गोया उन्होंने बनाई, एक पनाहगाह बनाई कि वहां जमा होंगे, मीटिंग करेंगे, इज्तिमा करेंगे, आपस में मशवरा करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, ईमान के खिलाफ, मोमिनों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान ये समझते रहेंगे कि यहाँ ये लोग जमा हुए हैं नमाज के लिए, और हम वहाँ तो नमाज पढ़ेंगे नहीं, हम वहाँ तो खुफिया मीटिंग करेंगे। और उसका नाम दिया उन्होंने मस्जिद। अल्लाह के नबी से आकर के कहा कि अल्लाह के नबी, आप हमारी मस्जिद में चलिए, एक मस्जिद हमने बनाई है, आप उसका इफ्तिताह कर दीजिए। चलिए, आप उसमें पहली मर्तबा नमाज पढ़ दीजिए, बरकत हासिल होगी। नबी ने कहा, एक सफर दरपेश था, एक लड़ाई थी, गज़वे तबूक, जो बहुत बड़ी लड़ाई थी। इससे पहले इतनी बड़ी लड़ाई बाहर जाकर कभी नहीं हुई थी। मुसलमान बहुत तंगी हालत में थे, सख्त गर्मी का ज़माना था और दूर दराज का सफ़र था, और ईसाई बादशाह गस्सानी से उनका मुकाबला था, शाम के ईसाइयों से उनका मुकाबला था, बहुत बड़ी फौज उनकी थी। तो नबी ने कहा कि अच्छा ठीक है,
غزوہ سے واپس آئیں گے، لڑائی سے واپس آئیں گے تو تمہارے یہاں جائیں گے، تمہاری مسجد کا افتتاح کریں گے۔ کتنی اچھی بات، مسجد بنائی۔ دیکھیں نبی گئے، واپسی میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی اتار دی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، جنہوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، اور کفر کی بات کرنے کے لیے، مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، تفریقا بین المومنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے انہوں نے کمین گاہ بنایا، پناہ گاہ بنایا، گھات بنایا، گھات، کہ یہاں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف ہم ریسہ دوانیاں کریں گے اور باہر ملک میں اس کی خبر پہنچائیں گے منٹ منٹ کی کہ مسلمان یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا يَحْلِفُنَّ، جب معاملہ سامنے آئے گا تو قسم بھی کھا لیں گے کہ نہیں 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 نہیں، ہم نے بھلائی کے لیے ایسا کیا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مسجد نہیں بنائی، کفر کی بات کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی، لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی۔ قسم کھا لیں گے ان اردنا الا الحسنى، کیا کہیں گے؟ ہم نے تو اس سے نیکی کا ہی ارادہ کیا تھا، کیا بھلائی ہو، اچھائی ہو، یہی ہم نے ارادہ کیا تھا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کس طرح نقشہ کھینچا۔ آگے اللہ نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اگر وہ قسم کھا کر کے یہ کہیں گے کہ ہم نے بھلائی کے لیے مسجد بنائی ہے تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا رہا، بہت سے لوگ مفسد ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، فساد پھیلانے کے لیے کچھ سے کچھ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، اصلاح کے لیے کرتے ہیں، بھلائی کے لیے کرتے ہیں، اچھائی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت میں فطور ہوتا ہے، نیت ان کی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، اصلاح مقصد نہیں ہوتا، تفرقہ مقصد ہوتا ہے، تفرقہ مقصد فرقہ پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون، انہوں نے ایسا نیکی کے لیے نہیں، ایمان کے لیے نہیں، مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ان کے اندر جو یکجہتی ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، یگاگت ہے، اس کے اندر دراڑ پیدا کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ انہم لکاذبون واللہ یشہد، اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 108 میں لا تکن فیہا ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں خبردار خبردار مت جائیے، وہاں قیام نہ کیجیے، اس مسجد میں نماز نہ پڑھیے۔ نبی نے کئی ایک ساتھ لوٹنے کے بعد کئی ایک ساتھیوں کو سامنے بلایا، قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے پیش کی اور کہا جاؤ اس مسجد کو گرا دو۔ صحابہ کرام کی جماعت گئی اور اس مسجد کو گرا دی۔ یہ مسجد ضرار ہے۔ تو ہر زمانے میں لوگ ایسے مفسد رہے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ فسادی تھے، لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، فرقہ اندازی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں کا ماحول کچھ تھا، مکہ کا ماحول کچھ تھا، ہر جگہ کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے۔ وہاں ایک آدمی کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو ان لوگوں کا سردار تھا، اور ان کی سرداری کے لیے بادشاہ ان کو منتخب کرتے، اس کے لیے تاج بنایا جا رہا تھا۔ نبی جب وہاں گئے تو اس سے رک گئے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان کا جو خواب تھا وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ تو اس نے اب منافقت کا راستہ اختیار کیا، بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا، لیکن ظاہراً مسلمانوں کی مخالفت کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی،
در پردہ وہ لوگ خفیہ کرتے تھے، میٹنگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو بہکایا کرتے تھے اور کہتے تھے انما معکم نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ جاتے تو ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر جب وہ اپنے لوگوں میں جاتے تو کہتے ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ان کو بدھو بنا رہے تھے، ان کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ہم مومن نہیں ہیں۔ وما بمومنین، اللہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار، سرگنا، رئیس المنافقین جن کو کہا گیا ہے، سن 2 ہجری میں احد کی لڑائی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، بہت سخت لڑائی تھی۔ اللہ کے نبی فوج لے کر کے 1000 آدمی کو لے کر کے نکلے، کافروں کی طرف سے 3000 آدمی تھے، تو عبداللہ بن ابی بن منافق یہ بھی ساتھ تھا، ساتھ چل رہا تھا، اور اس وقت دھوکہ دیا، عین اس وقت جب کافروں کی جماعت وہاں ہے، مسلمانوں کی جماعت یہاں ہے، یہ لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، ایسا وقت تھا، ایسا ماحول تھا۔ اچانک یہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ لڑائی کرنے سے کوئی فائدہ ہے تو ضرور ہم لڑائی کرتے، اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے جو کہا وہ نہیں مانا، اس لیے ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور 300 آدمیوں کو لے کر، جب کافر دیکھ رہے 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ واپس چلا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ عین وقت میں جب لڑائی شروع ہونے والی ہو، یہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، ایسے وقت میں مسلمانوں کی جماعت میں خلل پیدا کرنے کے لیے اور ان کو کافروں کی نظر میں ان کو کمتر سجد دکھانے کے لیے کہ ایسے وقت میں ان کی جماعت، ایک بڑی تعداد لوگوں کی واپس جا گئی تو مسلمانوں کا دل ٹوٹ جائے گا، کافروں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ یہ پینترا انہوں نے کیا، یہ منافقت جو دل کے اندر ان کی موجود تھی، یہ چال انہوں نے اس وقت چلی کہ یہاں لا کر مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے اور وہ لوگ کافر ان پر چڑھ دوڑے، اور جو مقصد ہمارا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے تہہ تیگ کر دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ چال تھی۔ ورنہ یہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری بات نبی نے نہیں مانی اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں، تو نبی وہ مشورہ انہوں نے کب دیا تھا؟ مدینے میں رہتے ہوئے دیا تھا، تو وہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح تھا تو وہاں سے وہ آتا ہی نہیں کہ ہم نہیں جائیں گے لڑائی کے لیے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ لیکن مقصد تو کچھ اور تھا کہ دکھائیں گے اس وقت کافروں کو کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تم زیادہ ہو، آؤ ان پر چڑھ دوڑو اور ان کو ختم کر دو۔ یہ منافقوں کا کردار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقین کی پہچان 3 ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ تو جھوٹی بات کہہ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے کس طریقے سے انہوں نے عین وقت پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، نبی کو دھوکہ دیا، وہ تو اللہ حامی اور ناصر ہے مسلمانوں کا کہ اس وقت بھی مسلمانوں کی پشت پناہی اللہ رب العالمین نے کی، اور مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے سربراہی اور ان کی سرکردگی بحال رکھا اور برقرار رکھا۔ یہ اور اس طرح سے قرآن کریم میں منافقین کا بیان بہت ساری صورتوں میں آیا ہے، بہت ساری صورتوں میں آیا۔ قرآن میں تو ایک پوری سورہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے، سورۃ المنافقین، سورۃ المنافقون، ایک سورہ ہی کا نام منافقون رکھ دیا ہے۔ اور سورہ احزاب میں لگاتار کئی آیتوں کو اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں نازل فرمایا۔ سورہ توبہ میں اس کی تفصیل ہے، سورہ نساء میں اس کی تفصیل ہے، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے، اور منافقین کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم منافقت سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔